زیر بحث میں خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، لاہور کا ایساسی ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور گزشتہ روز پی ایم ایل کی ریلی میں تو شہباز شریف صاحب نے کمال کر دیا. انہوں نے اتنی زیادہ گرمی پیدا کی اور گو زرداری گو کے نعرے سے انہوں نے زرداری صاحب پہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ رقیق حملے کیے. اور کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عمران خان صاحب مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں. آج عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ کل کیا کریں گے. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دیکھیں، آپ نے ورلڈ کپ، کرکٹ کے ہیرو ہیں، ورلڈ کپ آپ نے جیتا، لیکن کل آپ کا سیاسی ورلڈ کپ ہے، تو آپ کس طرح اس میں سرخرو ہوں گے؟ آپ کی کیا اپنی اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں عارف، میں باقی پولیٹیشین سے فرق ہوں اس طرح کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی آپ کریں، ملک لوٹیں، پیسہ بنائیں، جو بھی کریں، اور الیکشن آئے آپ گمکس، حبیب جالب پڑھ دیں، ڈرامے کر دیں، ایڈورٹیزمنٹس ایک آدھی پیج کی کر دیں، اور گمکس کے ذریعے پھر سے یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو اب پھر کنونس کر دیں کہ اچھا جی اب پھر آ جائیں، ہم دو ہی پارٹیز ہیں، ایک پارٹی چھوڑو، میوزیکل چیئرز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم انسانوں کی ہے جو شعور رکھتی ہے. اب شعور پہلے اتنا نہیں تھا کیونکہ میڈیا آزاد نہیں تھا. پرانے زمانے میں صرف آپ کے پاس ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور کنٹرول اخبار ہوتے تھے، زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں. اب اخبار بھی آزاد ہیں اور کبھی بھی میڈیا کے اندر شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو جدھر اتنے زیادہ کرنٹ افیئر پروگرامز ہر روز شام کو پرائم ٹائم پہ ہیں اور ان کی ویورشپ اتنی زیادہ ہے. یعنی انگلینڈ کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کرنٹ افیئر پروگرام کی اتنی زیادہ ویورشپ ہوگی. یہاں ان کی ویورشپ بھی زیادہ ہے، 8-7 پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اینکرز اوپینین میکرز بن گئے ہیں، ہر ایشو کو یہ سامنے لے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بدل گیا ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ کل والے دن آپ ایک نیا پاکستان دیکھیں گے. آپ وہ لوگوں کو دیکھیں گے جلسے کے اندر جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، وہ لوگ شرکت کریں گے اس میں جنہوں نے زندگی میں کبھی جلسے میں شرکت نہیں کی. کیونکہ ایک نئی قوم، ایک نئی سوچ اٹھ رہی ہے، ایک نوجوان اس ملک کا جاگا ہوا ہے پہلی دفعہ، جو اب تبدیلی چاہ رہا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ جو میوزیکل چیئرز ہے اس سے ہمیں آزادی چاہیے. نہیں، اب دیکھیں نا، کل جو نعرہ لگا ہے ان کی بنیاد تو ہے پی ایم ایل این کی گو زرداری گو. آپ کل کس کو چلتا کریں گے اپنے ریلی میں؟ پہلے تو میں ان کی کہہ دوں کہ انہوں نے جلسہ اپنے گورنمنٹ، ان کی پنجاب کی گورنمنٹ، اور جلسہ لاہور میں کر دیا اور گو زرداری گو اسلام آباد میں بیٹھا ہے. تو پہلے تو مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. پھر آپ نے اور انہوں نے جلسے کی ٹائمنگ، ہم نے تو 2 مہینے سے اناؤنس کیا ہوا تھا اپنا جلسہ. انہوں نے جلسہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے اناؤنس کیا ہے، پہلے 23 تاریخ کی، پھر 25 کی اور پھر 28 کر دی. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ چلیں اگر آپ نے جلسہ کرنا تھا، گورنمنٹ آپ کی پنجاب پہ، سرکاری نوکر آپ کے نیچے ہیں، سارا آپ سرکار کو استعمال کر سکتے ہیں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، تو وہ ایک گلی کیوں چن لی، ایک چوک کیوں چن لیا؟ جانا تھا تو مینار پاکستان میں دلیری سے شیروں کی طرح آنا تھا، جو ان کا سمبل ہے شیر. شیر کبھی ایسے گیدڑوں کی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جگہ نہیں، وہ کھل کے پھر مقابلہ کرتا ہے. تو آنا تھا پھر، اگر ہمارا مقابلہ، کیونکہ کیا تو ہمارے لیے انہوں نے ہٹ زرداری کو کیا ہمارے لیے. زرداری کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ 3 سال یہ اکٹھے الائنس میں بیٹھے رہے یا پنجاب میں دونوں مل کے حکومت کرتے رہے. 3 سال سے جب بھی آصف زرداری گرنے لگتا تھا، چیف جسٹس آگے جاتا تھا، این آر او کو اس نے رد کیا. اپوزیشن اتنی فرینڈلی اپوزیشن آئی نہیں. اب ان کو خوف ہو گیا کہ ان کا ووٹ بینک گر رہا ہے. جیسی ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے ان کو، اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے جو پولز میں ریفلیکٹڈ ہے، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تو بڑا برے حالات آ رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو زرداری کو اٹیک کرو، اس کو ایک جن بنا کے دکھاؤ کہ وہ اگر ہمیں نہ ووٹ دی تو زرداری آ جائے گا، اور تحریک انصاف کو بھی کاؤنٹر کرو کہ دیکھو ہمیں ووٹ دے دو، تحریک انصاف ہماری ووٹ کاٹے گی اور زرداری جن واپس آ جائے گا. یہ سارا پلان، گیم پلان، اس لیے انہوں نے ٹائمنگ اس کی ہمارے ساتھ رکھی. لیکن اگر میچ ڈالنا ہی تھا تو پھر وہ مینار پاکستان میں آ جاتے، شاید بڑا میچ ہوتا. اب اور آپ نے جو بات کی، ہمارا کون ٹارگٹ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی سیاست اور نئی سوچ چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پرانی سیاست آصف زرداری نے ایکسپوز کر دی ہے. اس نے سب کو
ساروں کو ایکسپوز کر دیا, سارے پرانے پولیٹیکل فورسز کو ایکسپوز کر دیا. اس نے ساروں کو اقتدار میں لیا ہے, سب کو کوآپٹ کر لیا ہے, سارے کو نظام بچا رہے ہیں جی, ہم جی جمہوریت بچا رہے ہیں. لوگ بچارے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کا کیما نکل گیا. کبھی لوگوں کے خود گورنمنٹ کی اکنامک سروے کے مطابق کبھی اتنے برے حالات نہیں ہیں لوگوں کے, اور یہ سارے مل کے نظام بچا رہے ہیں, آصف زرداری کو بچا رہے ہیں. اور آصف زرداری نے سب کو ایک شیئر دے دیا پائے میں. عمران صاحب یہ آپ سے کیوں خائف ہیں؟ مطلب آپ تو ابھی دیکھا جائے تو ریلیٹیولی نئے انٹرنٹ ہیں سیاست میں, اور جیسے آپ نے کہا کہ بظاہر ٹارگٹ زرداری تھا, لیکن اصل میں آپ ان کے ووٹ بینکوں کو ہٹ کر رہے ہیں, اربن ووٹ بینک کو. آپ ان کی جو پنجاب میں گڑھ ہے ان کا, بلکہ تخت لاہور جو ہے, اس پہ آپ شب خون مار رہے ہیں. یہ کیا قصہ کیا ہے کہ جس پہ اتنی گھبراہٹ کیا ہے؟ اصل میں عارف یہ گھبرائے تب سے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آرام سے پنجاب گورنمنٹ میں دونوں آرام سے عیاشیاں کر رہے تھے. پنجاب 60% آبادی پاکستان کی پنجاب میں, یہ پنجاب میں بادشاہ بنے ہوئے تھے. پروٹوکول پرائم منسٹر کا نواز شریف کو بادشاہ بن کے یہ پھر رہے تھے. ادھر وہ ادھر انجوائے کر رہے تھے. سندھ میں MQM بیٹھی تھی, ANP ادھر انجوائے کر رہی تھی. فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. کسی کوئی مسئلہ نہیں جی, نظام ہم مضبوط ہے جی, جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں. ہوا کیا کہ ایک پچھلی جون کے اندر ایک الیکشن ہوا لاہور کے اندر, ظہیر باز کھوکر کا. اس الیکشن میں ایک دم ان کو جولٹ پڑا کہ 60 پولنگ سٹیشن تھے لاہور شہر کے اور 80 تھے لاہور کے باہر. 60 کے 60 لاہور کے پولنگ سٹیشن میں ان کو ایک سٹیشن پہ شکست ہوئی, اور تھوڑا نہیں بڑی مارجن سے ہارے یہ, اور نیا ووٹر نکلایا. یہ جون سے یہ پینک کر گئے. لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی وہ تو ISI نے ہروایا مجھے الیکشن, میری پارٹی کو. نہیں, وہ انہوں نے ISI کیا الیکشن کمیشن ٹھپے لگا رہی ہے. 3 دن پہلے ایکسپریس ٹی وی نے پکڑا ان کو, موریں دکھائیں ٹی وی پہ. 3 دن پہلے ہم نے کمپلین کیا, ٹھپے لگا رہے ہیں. 14,000 جعلی ووٹ ہم نے الیکشن کمیشن کو دی. تب ہی ہم نے فیصلہ کیا اب ہم نے کوئی بائی الیکشن نہیں لڑنا, کیونکہ ہم نے ان کو جعلی ووٹ دی. ہم نے الیکشن کمیشن کی فوٹیج دکھائی جو ٹھپے لگا رہی تھی شیر کے اوپر. ہم نے ان کو پولیس والوں کی فوٹیج دکھائی, پولنگ سٹیشن میں پولیس والے پر پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں, پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ پٹواری کا جو نظام ہے نا عارف, جب تک یہ ختم نہیں نہ ہوتا, جتنا بڑا عوام کے لیے عذاب پٹواری ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ سارا کچھ ہم نے دکھایا, کوئی فرق نہیں ہو. تو اس کے باوجود 60 کے 60 پولنگ سٹیشن شہر میں یہ ہار گئے. ادھر سے انہوں کی اب تب سے پالیسی دیکھیں, یہ جون میں ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے پینک کیا. یوسف رضا گیلانی نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ ان کو خوف, پیپلز پارٹی کو نکالا کہ تحریک انصاف بڑھ رہی ہے. خود مجھے پرائم منسٹر نے بتایا ایک دن کے شادی پہ مل, اس نے کہا کہ وہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم اگر نہ آپ سے نکلے علیحدہ ہوئے پیپلز پارٹی سے, کیونکہ ہم اب فرینڈلی اپوزیشن بن گئے ہیں اور اس کا دھبا لگ گیا اور ایکسپوز ہو, تو اس لیے وہ علیحدہ ہوئے. لیکن آپ پہ بھی لیبل لگاتے ہیں کہ جی آپ تو ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا, لیکن عارف مجھے یہ بتائیں, مجھے اسٹیبلشمنٹ کیا دے سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کیسے جتایا ہے؟ نمبر 1 پیسے. 1 روپیہ کبھی ثابت کر دینا یا بتا ہی دیں, کیونکہ یہ بات چھپی نہیں رہتی. اب نواز شریف نے 35 لاکھ روپیہ لیا ISI سے, اور تب کا 35 لاکھ روپیہ آج کل کو 5-10 کروڑ روپیہ ہوگا. انہوں نے تب لیا جب IGI بنی تھی. ایکسپوز ہو گیا. جن پولیٹیشنز نے پیسے لیے سب کے نام آ گئے ہیں, سروں کے نام پڑے ہیں. آج اصغر خان کا سپریم کورٹ کیس کے لئے ان سب کے نام کھل جائیں گے انہوں نے. تو ISI نمبر 1 تو پیسے دیتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ٹیکس پیئر کا پیسہ اپنی سیاست میں استعمال کیا, میں سیاست چھوڑنے کے لیے. لیکن یہ آپ کر تو رہے ہیں, یہ کافی کچھ اہتمام ہو رہا ہے یہ سارا کچھ, تو یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کو کنٹریبیوشن سے ہے یا آپ تو اس چیز کے کافی لوگوں سے پیسے اکٹھے کر چیریٹی کے لیے تو کرتے رہے ہیں, تو سیاست کے لیے کیسے کر رہے ہیں؟ عارف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ نہیں رہا, آ گیا ہے. میری کنٹینشن یہ, میں بڑی دیر سے لگا ہوں کہ یہ انقلاب آ گیا. میں کہہ رہا تھا ان کو کہ ہم الیکشن سویپ کریں گے. میرا پہلے تو ہنستے رہے, میرا مذاق اڑاتے رہے. ہمارے دوست بھی ہیں کئی ٹی وی پہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں ان کو, اینالسٹ بیٹھ کے ہاں ہو کرتے تھے. وہ ایک دم پولز کے اندر آنا شروع ہو کے تحریک انصاف اوپر جانی اور سب سے اوپر چلی گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا نہیں یہ جیتیں گے نہیں, آ تو گئے ہیں, کینڈیڈیٹس نہیں ہیں وغیرہ. کینڈیڈیٹس کی آج لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے باہر جوائن کرنے کے لیے. کینڈیڈیٹس تو دیکھتے ہیں ووٹ بینک کس کا ہے. لیکن یہ جو انقلاب کا ایک مینیفیسٹیشن میں نے دیکھا, آپ یقین کریں کہ میں کتنی دیر فنڈ ریزنگ ڈنر کرتا رہا ہوں, 20 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے, پھر نمل یونیورسٹی کے لیے. کبھی میں
کبھی غلطی سے بھی فنڈ ریزر میں میرے سیاست کی بات نکل جاتی تھی نا تو کوئی نہ کوئی کہتا تھا جی یہ غیر سیاسی ہے جی صرف ہم چیریٹی کے لیے آئے ہیں. اب یہ حال ہے عارف کہ میں جاتا ہوں شوکت خانم کا ڈنر کرنے اور وہاں سارے کھڑے ہو کے مجھے سیاست کے سوال پوچھتے ہیں. آپ تو میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا وہاں کرکٹ کے سوال آ جاتے تھے. اب یونیورسٹیز تو دور کی بات رہی جتنی پولیٹیسائز ہوئی ہیں. ہم نے یہاں سکولز کے بچوں نے پیسہ اکٹھا کیا فلڈ کے لیے پچھلی اگست میں. اچھا وہ بچے جنہوں نے زیادہ پیسہ کیا ان کے ساتھ ہم نے چائے کی تو ہم نے جب شروع کیا بچوں نے میرے سے پوچھا 95% بچوں نے سیاست کے سوال عمران صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں باقی بھی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں یہاں سے.